اللہ جو ہے فیک ہے. ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے کچھ. بالکل بالکل بالکل. ارے بھائی وہ تو تھا ہی نہیں نا آل نوئنگ. وہ پر کوئی آدمی تھا کسی سہارا میں گھوم رہا تھا عرب ملک میں, دوسروں سے جیلسی ہوگی, دماغ گھوم گیا اس کا اس نے کتاب لکھ لی اور اس خدا کا نام اللہ لکھ دیا اس نے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ محمد جو ہے اس نے اپنے ہی دین کو سامنے پیش کر دیا دوسرے نام سے, کیونکہ اس کا بھی جو ماں باپ تھے, اس کے بھی جو ماں باپ تھے وہ بھی بہت سے بت پرست تھے. اس کو لے کے زیادہ خداؤں سے لے کے اس نے ایک خدا بنا دیا, باقی سب کو ہٹا کے ایک نام دے کے دوسروں کی دھلائی کر دی اس نے. اور دین وہی ہے, اسی کا دین ہے محمد کے ماں باپ کا. اس نے میرے خیال سے نام الگ کر دیا. میرا نام وجے سونی ہے, میں مدھیہ پردیش ایم پی سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے, کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید, یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے, ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلا چیپٹر, پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خشکی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں, اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے, کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے
یہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بھائی اور صاحب جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے اس شکشا دی جاتی پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے، ہاں۔ بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے، وہ ہزاروں لوگ مر رہے اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں نا۔ یہ اللہ کا مرنے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، مرنا مطلب امتحان کا ٹائم گھنٹی بچ گئی۔ انسان ایک بھائی صاحب ہاں۔ آپ سوال کہہ رہے مجھے جواب دینا، باقی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے، جی آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملے گا۔ جی اصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا، میں آپ کو 2 کی اجازت دیا، 3 کی دیا، آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گی۔ نہیں بحث نہیں کر رہا نہیں، کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے، آپ جو سوال کیا اس کا جواب نہیں سننے، دوسرا سوال پوچھ رہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے، پھر بھی پاپولیشن کا پرابلم ہے، ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب بیماری سے لوگ اگر مر رہے اللہ نا۔ کی عبادت کریں گے قرآن کی مطابق چلیں گے تو کیوں بیماری پھیلے گی؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں، درگاہ کو خدا مانتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے، بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ آپ ایک منٹ، یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں، کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے، یہ سچ بات ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں اور ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ آج اسلام کو میں بھی ہیلو کوئی بھائی بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا، بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا۔ آپ بولتے بہت سے لوگ بیمار ہونے کے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی جسمانی بیماری، ایک ہوتی روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے، نارمل، کچھ غلط بات نہیں بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی لوگ کو چھوڑو، آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ؟ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے، اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنا پڑے گا۔ میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے سنت اور سیرہ پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، میرے کو بھی عمل کرنا لوگوں کو چاہیے۔ چھوڑو، آپ عمل کرنے کو تیار ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں چلنے کی۔ بالکل صحیح، کوشش کرو، عمل میں اونچ نیچو چلیں گے، کوشش کرتے کیا آپ؟ کوشش کرتا ہوں۔ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ خدا ایک ہے۔ آج میں اسلام قبول کروں، آپ کے میں نے کلمے کو میں قبول کیا، پر اگر میں غلط کروں گا تو غلط ہے نا، خدا بھی غلط کہے گا۔ یہی سوال مجھے ایک شخص نے پہلے پوچھا تھا، اگر میں اسلام قبول کروں، مسلمان بنوں اور کچھ غلطی کروں گا تو غلطی میں نہیں، یہ انسان ہے۔ معلوم ہے، ابے میں بھی غلطی کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ساری باتوں پہ عمل کرتا ہوں اسلام کی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میں پکا مسلمان ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطی کرے گا ہی، اللہ کے مہربانی کے بنا، اگر اللہ مہربان نہیں ہے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، نہ تم نہ میں۔ آپ سمجھ رہے؟ جی غلطی کرے پرابلم میں، لیکن سب سے اہم غلطی سے دور رہو، بت پرستی۔ آپ بت پرستی سے دور رہ سکتے؟ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ بت پرستی سے بچ سکتا، میں بچاؤں، آپ بچنا چاہیے؟ بت پرستی کیسے آپ بچیں؟ بت پرستی مطلب آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا۔ مورتی پوجے سے بچا ہوا ہوں۔ بس آپ مورتی پوجا سے بچنا چاہیں گے؟ آپ بچے نا مورتی پوجا سے؟ خدا آپ وعدہ دیتے زندگی میں مورتی پوجا نہیں کریں گے؟ خدا کو مانتا ہوں، اللہ پاک کو، نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ مورتی پوجا لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی آستھا بڑھتی ہے، کرنے دو، جو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ کرتے؟ میں خدا کو مانتا ہوں، درگاہ پہ بھی جاتا ہوں، مندر پہ بھی جاتا ہوں، کوئی جانا کوئی غلط نہیں ہے۔ لیا کئی سارے بھائی آخری پوچھوں گا کہ غلط جگہ پہ جانا غلط ہے، صحیح جگہ پہ جانا صحیح ہے۔ آپ کو اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جائیے مسجد میں۔ مسجد مطلب سجدہ کی جگہ، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ جی آپ مسجد جاؤ، وہ صحیح جگہ ہے۔
مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ کے پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے, اللہ کے پیغمبر پہ ماننا چاہیے. اگر آپ 3 چیز پہ مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا, عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں کہ آپ آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%, 60%, 70%, جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. ارے اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی, ناپاک نہیں ہو سکتی, اور وہ چیز اپنے اندر ہے. خدا اپنے اس کے ایک انش ہے ہم لوگ, جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی. خدا کی طاقت دیکھو, خدا کا پاور دیکھو, وہی کافی ہے. خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے, عمل کیجیے, بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو, اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا. پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے, اس کو دل سے پکارو, وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا, اچھا بولا, لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے, اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے, نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کرے. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں, درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں, اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں, پر ایک میں مورخ بالغ ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے, انسانیت رکھنا چاہیے, اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. میں صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ یہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں, ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, آپ قبول کر رہے ہیں, کیا رہے وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے, اس کے اوپر پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں, آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے.